بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جنہوں نے میرا چینل لائک کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کا تھینک یو، اور جو نیو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آج کی ویڈیو ہے ہماری جاہلی معاشرہ پہ۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ تو ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، جو ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ ایک حد تک جو جہالت بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایک چیز وائرل ہوئی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مدد کر رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، کسی غریب انسان کی، تو وہ پہلے اس کی پکس لیتے ہیں، اس کے سائن لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانی حقوق کے برخلاف ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر بھی رہے ہیں تو دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے۔ کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ مگر آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں ہاتھ کو تو چھوڑ ہی دینا، ہم تو پوری سوسائٹی میں پہلے اسے ایف بی پہ اپلوڈ کرتے ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، سٹوریز لگاتے ہیں، میمز بناتے ہیں، پھر جا کے کچھ ہم اگلے کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں اس بیچارے کی سیلف ریسپیکٹ پامال ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی کسی کی ہیلپ کر رہا ہے تو اسے سوشل میڈیا کی نظر نہ ہونے دیں، بلکہ ایسے ہیلپ کریں جیسے ایک دوسرے کی کریں تو کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ ایکچول میں نے جو ٹاپک آج رکھا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کم ٹو دا پوائنٹ۔ جاہلی معاشرہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ نہیں ہے جو مسلمان نام کے انسانوں پر مشتمل ہو۔ آج کل جو مسلمان ہیں وہ جسٹ نام کے ہی رہ گئے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو واقعی میں ایسا مسلمان ہو کہ وہ کچھ عمل کرے اور اس کو ہی نہ پتہ ہو، اور مگر اسلامی شریعت کو وہاں کوئی قانونی پوزیشن حاصل نہ ہو۔ ایسے معاشرے میں اگر نماز، روزے اور حج کے اہتمام بھی موجود ہو تو وہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فیصلوں سے آزاد ہو کر اپنے مطالبہ نفس کے تحت اسلام کا ایک جدید ایڈیشن تیار کر لیتا ہے اور اسے برسبیل مثال ترقی پسند اسلام کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ دراصل جاہلی معاشرہ مختلف بیس بدلتا رہتا ہے جو تمام کے تمام جاہلیت ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ایک ایسے اجتماع کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے جس میں اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور انسانی تاریخ کی مادی اور جدی تعبیر کی جاتی ہے، اور سائنٹیفک سوشلزم کو نظام زندگی کی حیثیت سے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ کبھی ایک ایسی جمعیت کے رنگ میں نمودار ہوتا ہے جو خدا کے وجود کی تو منکر نہیں ہوتی، لیکن اس کی فرما روائی اور اقتدار کو صرف آسمانوں تک محدود رکھتی ہے۔ رہی زمین کی فرما روائی تو اس سے خدا کو بے دخل رکھتی ہے، استغفر اللہ، نہ خدا کی شریعت کو نظام زندگی میں نافذ کرتی ہے اور نہ خدا کی تجویز کردہ اقتدار حیات ہی کو، جنہیں خدا نے انسانی زندگی کے لیے ابدی اور غیر متغیر، یعنی کہ کبھی نہ بدلنے والی اقدار ٹھہرایا ہے، فرما روائی کا منصب دیتی ہے۔ وہ لوگوں کو یہ تو اجازت دیتی ہے کہ وہ مسجدوں، کلیساؤں اور عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر خدا کی پوجا پاٹ کر لیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتی کہ لوگ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے اندر بھی شریعت الہی کو احکام بنائیں۔ لوگ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے اندر بھی شریعت الہی کا حاکم بنائیں۔ اس لحاظ سے وہ جمعیت تختۂ زمیں با خدا کی الوہیت کی باغی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسے عملی زندگی میں معطل کر کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صریح فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَإِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ أَرْضِ الہ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 84 میں آیا ہے۔ وہی خدا ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی۔ اس طرز عمل کی وجہ سے یہ معاشرہ
اللہ کے اس پاکیزہ نظام کی تعریف میں نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل میں دین قیم سے تعبیر کیا ہے۔ ان الحکم الی اللہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الذی القیوم۔ حکم صرف اللہ کا ہے، اسی کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، یہی دین قیم ہے، دین قیم ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بہت ساری بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے، مگر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم آخر کس صدی میں رہ رہے ہیں، کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور کس سوسائٹی میں ہم پرورش پا رہے ہیں، ہمارا خیال کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یہ ہر انسان اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ مگر پھر بھی اگر کسی کی کچھ بہتری کے بارے میں کہہ دیا جائے تو آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ پتہ ہے، اتنا علم تو ہم نے بھی سیکھا ہوا ہے۔ بہت خوب، بہت ٹھیک کہتے ہیں، مگر ایک اور بات ہے کہ آپ صرف لوگوں کو نہیں دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی باتیں کرتے ہیں، عجیب سی انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ کبھی خود بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دوسروں کو تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہو، مگر اپنی طرف دیکھیں نا، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف جائیں گی۔ اس لیے بی کیئرفل ان یور لائف۔ اگر میری باتوں سے کسی کا دل دکھا ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ اگر میرے کہنے سننے میں کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو اس کو معاف کیجیے گا۔ میں کسی کو ڈس ہارٹ نہیں کرنا چاہتی، جسٹ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے ابھی چاہوں گی اجازت۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔